پاکستان بننے سے قبل ہمارے ذہن میں ایک خاکہ تھا مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے. وہ یہ تھا کہ اس وقت ہندوستان کے 13 صوبے تھے. 6 صوبوں میں اکثریت مسلمانوں کی تھی اور 7 میں ہندو کی اکثریت تھی. تو اس طریقے سے ہمارا ایک فارمولہ جب ہند کا فارمولہ مشہور ہے چھپا ہوا اس زمانے کا کہ صوبائی خود مختاری مل جائے اور صوبے مکمل خود مختار ہوں. صرف 3 محکمے مثلا ڈیفنس ہے یا مواصلات ہے اور فارن افیئرز، یہ جو ہے مرکز کے ساتھ ہوں اور باقی صوبے خود مختار ہوں. اس کے ساتھ ساتھ مرکزی پارلیمنٹ میں تناسب نمائندگی کی کا اس طرح ہو کہ مسلمان قوم اور ہندو یہ دونوں اکثریتی اقوام شمار ہوں گی اور ان کا تناسب جو ہے وہ 45% پارلیمنٹ میں ہوگا اور باقی 10% وہ دوسری اقلیتیں ہوں گی. تو اس طریقے سے خیال یہ تھا کہ ہندوستان ایک بھی رہے گا اور مرکزی پارلیمنٹ میں جو حقوق کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا وہ بھی ٹل جائے گا اور صوبوں کی خود مختاری سے باقی مسلمانوں کے مسائل جو ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے. اور یہ تجویزیں جو ہیں بہرحال اس وقت ذہن میں ابھرتی تھیں. چنانچہ ایسا بھی ہوا کہ جب شملہ کانفرنس میں وہ ایک وفد آیا تھا لارڈ پیتھک لارنس کا یا سر اسٹیفورڈ کرپس وغیرہ کا، تو ان سے جو فیصلہ ہوا تھا تو اس میں یہ تھا گروپ بنائے گئے تھے اے اور بی اور سی، لیکن پورے ہندوستان کو ایک رکھنے کا منصوبہ تھا اس وقت. اس کو مسلم لیگ نے بھی تسلیم کر لیا تھا اور کانگریس نے بھی تسلیم کر لیا تھا. غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمارا بھی فارمولہ تھا اس وقت. یہ نہیں کہ ہم مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ سے غافل تھے یا ہندو کے مظالم یا ان کی زیادتیاں جو ہو رہی تھی اس سے ہم مطمئن تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہم بھی اس کا خیال کر رہے تھے لیکن ہمارا ذہن دیکھا کا اور تھا. جی اس کے بعد جب پاکستان کے لیے فیصلہ دے دیا اور پاکستان بن گیا تو پاکستان بن جانے کے بعد ایک قطعی فیصلہ تھا مسلمانوں کا، اور جیسے کہ جمہوری اصول یہ ہیں کہ میجارٹی کا فیصلہ جو ہے وہ لازماً تسلیم کرنا پڑتا ہے، تو ہم نے فیصلہ تسلیم کیا. اور پاکستان بن جانے کے بعد سب سے پہلے ہماری جماعت نے اعلان کیا کہ اب ہم اس کے بعد پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں اور پاکستان کے استحکام کے لیے، اس کی ترقی و بقا کے لیے، اس کے نظریے کے لیے ہم جان توڑ کوشش کریں گے. اور اس طریقے سے یعنی مرکزی جمعیت علماء ہند کی طرف سے بھی ہمارے پاس یہ خطوط آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی سروس پر کام کریں، اور یہ کہا کہ اب پاکستان بن چکا ہے، اب نہ ہم نے اس سے اختلاف کرنا ہے اور نہ تم نے اختلاف کرنا ہے. وہاں سے بھی ہدایت تھی. چنانچہ ہم نے پاکستانی کی حیثیت سے، چونکہ ہماری پیدائش یہاں کی تھی، ہم تو یہاں کے تھے، اپنے ملک کی آزادی کے لیے کوشش کر رہے تھے، تو ہمارا ملک تو یہی تھا جہاں ہم پیدا ہوئے تھے، تو اسے لازم بقا و سالمیت کے لیے اور اسلامی نظریہ حیات کے لیے جو بنیاد ہے پاکستان بنانے کی، اس کی حمایت کی. اور 31 سال سے اس پر ہم گامزن رہے ہیں اور ہم نے جو خدمت ہم سے ہو سکی وہ حقیقی خدمات پاکستان کے لیے پیش کی. مولانا اسی سلسلے میں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور آپ نے بھی اسلام کی اس وقت خدمت کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پاکستان میں نظام اسلام کا معاشی نظام کیسے نافذ کیا جاتا ہے؟ اول تو وہ ہے کیا، اور پھر یہ کہ اس کے کیا؟ اصل میں یہ ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں نے پاکستان میں اسلامی نظام کی ترویج اور اس کی تنفیذ کوئی خاص توجہ نہیں تھی، اور پتہ نہیں کہ اس میں رکاوٹ کون تھے. یہ ہے کہ جو لوگ مغربی تہذیب سے متاثر تھے اور ان کا ہولڈ ہے پاکستان پر پورا مکمل سیاسی اثر اور رسوخ انہی کا ہے، مغربی تہذیب سے اتنے مرعوب ہیں کہ اسلام کی طرف جانے ان کے قدم جو ہے آگے بڑھ نہیں رہے. چنانچہ اسلام کا معاشی نظام اگر نافذ ہو جاتا، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بغیر سود کے بینکاری کا نظام جو ہے یہ اسلامی ایک نظام ہے.
اب اس وقت نہیں، بہت کافی زمانے پہلے بہت سے ملکوں میں ایسے بینک قائم کیے گئے ہیں جو بغیر سود کے چل رہے ہیں اور اسلامی اصول کے مطابق چل رہے ہیں۔ یہ نظام جو ہے ایک دفعہ ایسا بھی، ہم سن 64 میں مصر میں قاہرہ میں ایک مؤتمر میں شریک تھا خود، اس میں اسی اسلامی بینکاری کا مسئلہ جو ہے وہ زیر بحث اور ایک مکمل بینک کا نظام وہ تجویز ہو گیا تھا اور اس کی پھر کاپیاں بھی تقسیم کرائی گئی تھیں، وہ پورا نظام نقشہ مکمل موجود ہے۔ تو اگر ایک نظام جو ہے ایسا بینکاری کا بغیر سود کے نافذ ہو جاتا تو اس سے بہت سے لوگوں کو بڑے فوائد اور اس کے برکات ہوتی۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اسلام میں معاشی مشکل پیش آتی ہی نہیں، بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ اسلام میں عشر ہے، عشر اور زکوٰۃ کے سوا باقی بھی حقوق ہیں، ہمسایہ کے حقوق۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، کہ تم میں سے ایک جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسایہ کے ساتھ احسان کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس المؤمن الذی یبیت شبعان وجارہ فی جنبہ جائع، کہ وہ شخص مومن نہیں ہے کہ خود اپنا پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکے میں سویا ہوا ہو بھوکا، وہ مومن نہیں ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس کی نظیر ہمیشہ پیش کی، مثالیں موجود ہیں اور قرآن کریم میں صحابہ کرام کی صفت یہ آئی ہے انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ اپنے اوپر ترجیح دوسروں کو دیتے ہیں اگرچہ خود بھوکے ہوتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے اتنے بلند اخلاق ہوں کہ ایک شخص اپنے منہ سے نوالا نکال کر دوسرے کے منہ میں ڈالتا ہے اگر، اور کسی شخص سے دوسرے کی بےمائگی خستگی دیکھتی، اور مسلمان میں اتنا تعلق ہے، اخوت اور برادری کا تعلق ہے کہ وہ ایک دوسرے پر جان دیتے ہیں، تو پھر یہ اونچ نیچ کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ معاشی کوئی مسئلہ ہمارے ملک پیدا نہیں ہوگا۔ ایک آدمی اگر کچھ اس کے پاس ہے وہ دوسرے کو کھلائے تو 50% سے زیادہ مسئلہ جو ہے ہمارا معاشی اخلاق کی بلندی سے، اسلامی اصول پر عمل کرنے سے حل ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہوں گا کہ کیا اسلامی معاشی نظام میں صرف بلا سود بینکاری کافی ہے یا ربا کی اور وہ زیادہ ظلم کی شکل میں موجود ہیں اور عام آدمی کو زیادہ پریشان کرتی ہیں، تو ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرے یہ کہ ریاست پر بھی تو کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں معاش کے سلسلے میں، مثلاً افراد کے روزگار کا حق ایسا کہ اگر کوئی بے روزگار ہو تو وہ اسٹیٹ سے عدالت کے ذریعے سے وہ حاصل کر سکے، لازمی ہو اس کے لیے، یہ بھی کچھ صورت ہے۔ تو یہ کس طرح سے یہ صورتحال یہ ہے کہ اسلامی حکومت جو ہوتی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی شخص ملک میں بھوکا نہ رہے، اس کو زندگی کی ضروریات مہیا کی جائیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ تاریخی واقعات ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں آٹے کی بوری بیت المال سے اٹھا کر گھروں تک خود پہنچائی ہے، اور آپ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ لو مات الکلب جوعا علی شط الفرات لکان عمر مسئولا عنہ یوم القیامہ، کہ اگر دریائے فرات کے کنارے